امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب یہ شعر اور اس کی یہ پہلی لائن اسی انسان کی سمجھ میں آئے گی اور اس کے دل کے اندر ایک نورانیت آئے گی کہ جسے اپنے نبی سے محبت ہے، سمجھے؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کس سے؟ نبی کریم، سمجھے؟ فدا کا ابی و امی زبانوں پر صحابہ اکرام کے جاری رہا کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی زبان پر اکثر یہ الفاظ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، سمجھ؟ اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نہ پاتے، دیکھنے کا اشتیاق رہتا تھا اور نہ پاتے تو ڈھونڈنے نکل جاتے حضور کو، سمجھے نہیں؟ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور جن جن راستوں سے گزرا کرتے تھے وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ اب ان خوشبو حضور کی الگ ہی، تو اسے سونگا اور سونگتے سونگتے اس جگہ پہنچ جایا کرتے تھے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلے، اب حضور ملے نہیں تو وہی انہوں نے طریقہ اپنایا خوشبو والا۔ اب اس خوشبو سونگتے رہے تو چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچے۔ وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ باغ سے آ رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھا، راستہ نہیں، دروازہ بھی بند، کیا کریں؟ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، نبی کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا۔ خوشبو اس باغ سے آ رہی ہے، راستہ کوئی ہے نہیں، میں محبت بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کو دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ کوئی نہیں، تو اس باغ میں ایک نالی، ایک نالا تھا۔ اللہ اکبر، کیا محبت کرتے ہیں، نعرہ لگا دیتے ہیں بس۔ محبت تو انہوں نے کی ہے، ہمارا تو نعرہ ہی نعرہ ہے بس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین کہ خوشبو آ رہی ہے اس باغ سے اور میرے نبی اسی باغ کے اندر ہیں اور میں دیکھے بغیر جاؤں گا نہیں، ملے بغیر جاؤں گا نہیں۔ تو آپ کی محبت دیکھیے کہ آپ اسی نالی کے اندر گڑمڑیاں ہو کر لومڑی کی طرح اس میں داخل ہوئے اور اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے اس میں آپ نے پڑھنا اور گھسٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ لومڑی کی طرح، سمجھے، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے گھسٹتے اس نالی سے باغ میں داخل ہو گئے، سمجھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا ہے معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو نہ دیکھا، بڑا بے چین تھا، دل بے قرار تھا، دل میں یہ گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے، اس سے پہلے کہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچائے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محبت، سمجھے نہیں؟